ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعلم الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذرع لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون.
فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من أذى الحسين اللهم اشرنا بلاء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد
سے جو اوپر سے اضافہ تشریف لے آئے جناب مولانا مرزا محمد اعجاز سرکار قبلہ تشریف لا سکتے ہیں، مزید خطاب فرمائیں گے۔ میں گزارش کروں جناب اعجاز علی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لا رہے جناب اعجاز علی صاحب، نعرہ صلوات۔ ایک مہینہ ہو گیا ماموں زمین سے کہتے اوپر جو بچے ہیں ان کا تھوڑا سا غلبہ کرتے ہیں، انتظام دیتے ہیں۔ منتظمین سے گزارش ہے کہ بچے اوپر بہت ڈسٹرب کرتے ہیں، ڈاؤٹ لگاتے ہیں، کوشش کر کے ان کو نیچے اتار لیں۔ ہاں ہر سال بہرحال یہی ہوتا ہے، لیکن یہ پر توجہ نہیں دی جاتی۔ السلام اعجاز میں السلام صرف 6 شعر سلام کے وقت نہیں ہے۔ اگر پتہ نہیں سرور کا مرتبہ کیا ہے، اگر پتہ نہیں سرور کا مرتبہ کیا ہے، تو پڑھنے والے نے قرآن میں پڑھا کیا ہے۔ اگر پتہ نہیں سرور کا مرتبہ کیا ہے، تو پڑھنے والے نے قرآن میں پڑھا کیا ہے۔ یہ مطلب آپ سب کی نظر ہے کہ حسینیوں کا نہ پوچھو کہ مرتبہ کیا ہے، حسینیوں کا نہ پوچھو کہ مرتبہ کیا ہے، یہ پہلے سمجھو کہ معصومہ کی دعا کیا ہے۔ حسینیوں کا نہ پوچھو کہ مرتبہ کیا ہے، یہ پہلے سمجھو کہ معصومہ کی دعا کیا ہے۔ اور درے حسین پا سجدے کا ہے مزہ ہی الگ، درے حسین پا سجدے کا ہے مزہ ہی الگ، مگر حرم کے نمازی کو یہ پتہ کیا ہے۔ درے حسین پا سجدے کا ہے مزہ ہی الگ، مگر حرم کے نمازی کو یہ پتہ کیا ہے۔ ابو تراب کے دشمن جواب دیں مجھ کو، ابو تراب کے دشمن جواب دے مجھ کو، کہ اس زمین پر رہنے کا حق تیرا کیا ہے۔ ابو تراب کے دشمن جواب دے مجھ کو، کہ اس زمین پر رہنے کا حق تیرا کیا ہے۔ اور اگر علی کے فضائل نہ ہوں بیان اس سے، اگر علی کے فضائل نہ ہوں بیان اس سے، تو پھر غدیر کے منبر کا فائدہ کیا ہے۔ تو پھر غدیر کے اور مقصرین کو کھلتا ہے کیوں علی کا ذکر، مقصرین کو
کھلتا ہے کیوں علی کا ذکر، پتہ ہمیں بھی چلے تو معاملہ کیا ہے۔ مقصرین کو کھلتا ہے کیوں علی کا ذکر، پتہ ہمیں بھی چلے تو معاملہ کیا ہے۔ بس آخری شعر کہ ادا کا جو بھی مخالف ہے وہ یزیدی ہے، ادا کا جو بھی مخالف ہے وہ یزیدی ہے، ہزاروں نام گنانے سے فائدہ کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ادا کا جو بھی مخالف ہے وہ یزیدی ہے، ہزاروں نام گنانے سے فائدہ کیا۔ سبحان اللہ منتظمین سے گزارش ہے کہ بچے مستقبل پر کود رہے ہیں وہ نیچے اتار لیں اور گیٹ بند کرا دیں تاکہ بچے اوپر نہ جانے پائیں۔ تو میں گزارش کروں گا جناب کرم صبح آگے زمین میں تشریف لائیں اور آج کی تاریخ کی مناسبت سے پیش فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ سونو بیٹا اس کو مائک میں میرے خیال میں لگا لو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ سب اسی میں لگا دو مجھے، ہاں وہ یہ بار بار جو ہے تو سب اسی میں لگا دو۔ فائدہ نہیں اس سے۔ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بس ہو گیا، بس ہو گیا۔ ایک درود بھیجیں آپ حضرات۔ نوئے کے 4 یا 5 بند حاضر خدمت ہے۔ مت جائیے بابا میرے، مت جائیے بابا، بیمار پا للہ ترس کھائیے بابا، بیٹی کو یوں تنہائی میں چھوڑا نہیں کرتے، بیمار کا دل اس طرح توڑا نہیں کرتے، تڑپی ہوں بہت اور نہ تڑپائیے بابا، مت جائیے بابا میرے، مت جائیے بابا، ارے نا
پیدل ہی چلوں گی، بیمار ہوں پر آپ کی خدمت میں کروں گی، خدمت کے لیے ساتھ میں لے جائیے بابا، بیمار پا للہ ترس کھائیے بابا، ماں حضرت لیلا کی نشانی کی قسم ہے، بھیا علی اکبر کی جوانی کی قسم ہے، کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں یہ فرمائیے بابا، ارے کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں مجھ کو پتا ہے، بیمار ہے صغرا یہی صورا کی خطا ہے، کچھ روز کی مہمان ہوں رک جائیے بابا، بیمار پا للہ ترس کھائیے بابا، جانا ہے ضروری تو میں خاموش رہوں گی، بس آپ کی خدمت میں گزارش یہ کروں گی، جاتے ہیں تو آنے کی قسم کھائیے بابا، بیمار پا للہ ترس کھائیے بابا، کس طرح سے لکھوں میں فریدہ ہاں وہ منظر، ارے رو رو کے یہ کہتی ہی رہی شاہ کی دختر، اصغر کو میری گود میں دے جائیے بابا، بیمار پا للہ ترس کھائیے بابا، ایک تو یہ اعلان کیجیے کہ جو بچے چھتوں پر گھوم رہے ہیں منتظمین سے گزارش ہے کہ چھتوں پر اتار دیں جو شور مچا رہے چھتوں پر، دوسرے لوگوں سے کہیے ادھر جگہ ادھر کہ منتظمین سے گزارش ہے کہ یہ بچے جو چھت پر شور مچا رہے ہیں ان کو نیچے اتار لیں اور جو اوپر جانے کا راستہ ہے اس کو بند کر دیں، مجلس ڈسٹرب ہوتی ہے اس سے، اور جو مومنین سامنے استادہ ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ادھر ابھی فرش ادا پر کافی جگہ ہے، ادھر تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ تابسرہ اور خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ تابسرہ کے لیے
एक मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत फरमा दें। गुजारिश है जी, और आप हज़रात से गुजारिश है कि बानिए जुलूस इस मजलिस के बानी जनाब ज़फ़्फ़ार हुसैन साहब मरहूम के लिए भी एक मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत फरमा दें। मैं गुज़ार हूँ जानशीन ख़तीब अकबर अली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद एजाज़ अतहर साहब क़िबला की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और इस तारीख़ी मजलिस को ख़िताब फरमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलावत। आप हज़रात थोड़ा थोड़ा इधर आगे तशरीफ़ ले आइए, इधर आगे जगह है कि बाद में लोग जो आएंगे। हज़रात चंद एलानात हैं, समात फरमा लें कि इंशाअल्लाह बरोज़ नौचंदी शाबान मुअज़्ज़म अव्वलन नमाज मग़रिबैन बक़्तिदा अली जनाब मौलाना ज़हीर अहमद ख़ान इफ्तिख़ारी साहब होगी और बादहू दस्तखान इमाम होगा, क़सीदा ख़ानी होगी और इसके बाद एक महफ़िल फ़ज़ाइल जिसको मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब क़िबला ख़िताब फरमाएँगे। शाबान की नौचंदी अरकान अंजुमन ज़ायरीन करबलाए तालकटोरा ने आपसे शिरकत की गुजारिश की। कल सुबह को दिन में 10 बजे इमामबाड़े आगा बाकर में नाज़िम साहब के इमामबाड़े में एक मजलिस आज़ा हमारे नवाब साहब जो अस्करी साहब हैं, बजाजे में रहते हैं, इनकी वालदा मरहुमा के 40वें की मुनक़्क़िद होगी और इस मजलिस को बरादरम मौलाना यासूब अब्बास साहब ख़िताब फरमाएंगे। यहाँ की मजलिस के बाद दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में जो जुलूस यहाँ से बरामद होता था और दरगाह हज़रत अब्बास तक जाता था, अब हालात के तहत तो बरामद नहीं होगा, अंदर ही गश्त होगा, लेकिन मजलिस दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में होगी यहाँ की मजलिस के बाद 8 बजे शब में, और उस मजलिस को भी बरादरम मौलाना यासूब अब्बास साहब ख़िताब फरमाएंगे। 9 बजे रोज़ा बैतुल हुज़न में इसी सिलसिले की एक मजलिस मुनक़्क़िद होगी। आपसे इन तमाम मजलिसों में शिरकत की गुजारिश है। और 8 शव्वाल बड़ा अहम दिन है, जन्नतुल बक़ी के इन्हिदाम का दिन है, वो तारीख़ है 8 शव्वाल, जिस दिन वो रोज़े जो जन्नतुल बक़ी में तामीर थे, सिद्दीक़ा ताहिरा जनाब फ़ातिमा ज़हरा और आइम्मा, उनको ज़ालिम आले सऊद ने मुनहदिम कर दिया। 8 शव्वाल को दिन में 12 बजे शहीद स्मारक पर लखनऊ में एक एहतिजाजी मुज़ाहरा बरादरम मौलाना यासूब अब्बास साहब की जानिब से जो हर साल होता है वो इस साल भी होगा। आप हज़रात से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। सूरह फातिहा की गुजारिश है। इस मजलिस और जुलूस के बानी जनाब सैयद ज़फ़्फ़ार हुसैन रिज़वी साहब और ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब क़िबला, ख़तीबुल इरफ़ान मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद इशफ़ाक़ साहब क़िबला, इनकी रूहों के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत कर दें। और एक बच्चे ने पर्चा दिया है, ज़फ़र अब्बास साहब इब्न नज़र हुसैन साहब, इनकी रूह को भी बख्श दें।
فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ إِلَى اللَّهِ۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں گھر سے نکلے اور ہجرت کرے اور اس کے رسول کی راہ میں گھر سے نکلے اور راستے میں اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے حوالے ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ نساء کی 100ویں آیت ہے یہ، جس میں اگر کوئی ہجرت کر رہا ہے، مہاجر ہے، اللہ اور رسول کی راہ میں اس نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا اور راستے میں اس کو موت آ گئی، تو اب اس کا سارا ذمہ، سارا حساب کتاب جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے حوالے ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے گزشتہ سال اس مجلس میں اسی آیہ مبارکہ کو عنوان بنایا تھا اور اسی آیہ مبارکہ کو عنوان بنا کے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ چونکہ آج کی تاریخ سفر سید الشہداء ہجرت امام حسین علیہ السلام کی تاریخ ہے، لہذا کیوں نہ اسی آیت کو سرنامہ کلام بناؤں، اس لیے کہ یہ آیت نئی آیت نہیں ہے، یہ تو 1400 برس پرانی آیت ہے اور 1400 برس سے پڑھی جا رہی ہے، صبح قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، تو کیوں نہ اسی کو اس سال پھر دوبارہ پڑھوں اور بہت مختصر جلدی آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر کے اپنی بات کو مختصر کروں۔ معاملہ یہ ہے کہ اسلام میں ہجرتیں ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں اور مطالعہ کریں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اسلام میں کچھ ہجرتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اللہ والوں کی ہجرتیں ہیں، اللہ کے نیک اور خاص بندوں کی ہجرتیں ہیں، جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا اور اپنا گھر بار چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے، ملک چھوڑ کے اللہ کے واسطے انہوں نے ہجرت کی۔ چنانچہ جلدی کچھ نام آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس سلسلے میں کچھ مرد ہیں اور ایک بیوی ہیں جن کو ان کے نام سے تو نہیں دنیا جانتی ہے، ان کو ہاجرہ کے لقب سے دنیا پہچانتی ہے۔ جو نتیجہ مجھے آپ
کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جناب ہاجرہ کی ہجرت ہے، نامی ہاجرہ ہو گیا ہجرت کرنے والی بی بی۔ جناب ابراہیم کی ہجرت ہے، جناب ابراہیم نے ہجرت فرمائی۔ جناب لوط کی ہجرت ہے، جو جناب لوط نے ہجرت فرمائی۔ حضور سرور کائنات کی ہجرت ہے کہ مکے سے مدینے کے واسطے سرکار دو عالم نے ہجرت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جناب جعفر کی ہجرت ہے، جناب جعفر نے ہجرت فرمائی، حبش تشریف لے گئے۔ یہ وہ ہجرتیں ہیں جس کا ذکر اسلام میں ہے، یہ وہ ہجرتیں ہیں جس کے متعلق ہمارا مذہب ہم کو بتاتا ہے، ہماری تاریخ ہم کو بتاتی ہے، ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ یہ وہ ہجرتیں ہیں جو اللہ کے واسطے ہیں، جو مذہب کے واسطے ہیں، جو دین کے واسطے ہیں، جو اسلام کے واسطے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کے واسطے ہیں، یہ وہ ہجرتیں ہیں۔ لیکن چاہے وہ ہجرت حبشہ ہو، چاہے وہ جناب ہاجرہ کی ہجرت ہو، چاہے وہ جناب ابراہیم اور جناب لوط کی ہجرت ہو، یا اور جو ہجرتیں تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں وہ ہجرتیں ہوں، وہ تمام ہجرتیں، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، وہ تمام ہجرتیں اور سرکار دو عالم کی ہجرت جو حکم پروردگار سے ہوئی، جو سرکار دو عالم کی ہجرت جو حکم پروردگار سے ہوئی، یہ تمام ہجرتیں دین کے واسطے ہیں، اسلام کے واسطے ہیں، مذہب کے واسطے ہیں، شریعت کے واسطے ہیں، دستور الہی کے واسطے ہیں۔ اور وہ ہجرت جو سرکار سید الشہداء امام حسین کی ہجرت ہے، وہ پورے اسلام کو بچانے کے واسطے تھی۔ جناب ہاجرہ کی ہجرت کو آپ کہہ لیجئے، جناب ابراہیم اور لوط کی ہجرت کے واسطے تو کہہ لیجئے کہ تبلیغ کے واسطے، اور اپنے وطن چھوڑا اور ملک چھوڑا اور تشریف لے گئے، مصر گئے، فلسطین گئے۔ حضور سرور کائنات کی ہجرت کے لیے آپ کہیے کہ مکے سے مدینہ تشریف لائے، ظلم تھا، کافر قتل کرنے کے ارادے سے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، وہ اگر نارس کروں تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی اگر میں یہ بات نارس کروں کہ رسول اللہ کو اللہ نے اس وقت حکم ہجرت دیا جب رسول اللہ کے دو عظیم محسن دنیا سے سدھار گئے۔ غور فرمائیے گا، دو عظیم محسن دنیا سے اٹھے، کون؟ ایک جناب ابو طالب، دوسرے جناب ختیجہ۔ ایک ابو طالب، دوسرے ختیجہ، یہ دونوں ابو طالب اور ختیجہ رسول اللہ کے عظیم محسن جب دنیا سے سدھارے اور تشریف لے گئے تو اللہ نے حکم ہجرت دیا کہ اب آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینے جائیے۔ یہ رسول کو حکم ہجرت دینا قدرت کا ابو طالب اور ختیجہ کو خاموش خراج عقیدت تھا۔ رسول کی ہجرت تبلیغ دین کے واسطے، جعفر کی ہجرت تبلیغ مذہب کے واسطے، یہ تمام ہجرتیں، تشریف ہے مولانا ایک صلوات بھیجنا محمد علیہ، یہ تمام ہجرتیں ایک طرف، اور امام حسین کی ہجرت
دوسری طرف اس لیے کہ حسین کی ہجرت وہ ہے کہ حسین نے دین کو بچایا، حسین نے اسلام کو بچایا۔ اب آپ معاملہ سنیے کہ کیا ہے دین، کیا ہے اسلام، کیا ہے۔ آدم جو پیغام لے کے آئے وہ دین تھا، اسلام تھا۔ نوح نے جو پیغام پہنچایا وہ دین ہے، اسلام ہے۔ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ نے جو پیغام پہنچایا وہ دین ہے، اسلام ہے۔ سرکار رسالت نے جو پہنچایا وہ دین ہے، اسلام ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو میرے ساتھ غدیر میں چلیے، کیا اعلان ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ الیوم اکملت لکم، شریعتکم نہیں ہے، آج ہم نے شریعت کو مکمل نہیں کیا، آج ہم نے دین کو مکمل کیا، دین کو مکمل کیا۔ باپ نے ہاتھوں پر، باپ کے اعلان ولایت پر دین مکمل ہوا ہے، بیٹے نے دین کو بچایا ہے۔ حسین نے پورا دین بچایا۔ سلام کیجئے حسین پر، عقیدت کے ساتھ پیشانی کو جھکائے رہیے سرکار سید الشہداء کی چوکھٹ پر، اس لیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں انبیاء بھی حاضر ہوتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ بارگاہ سید الشہداء ہے، امام حسین کی بارگاہ ہے۔ وہ حسین جنہوں نے ہجرت کی، مکے سے مدینے سے چلے اور مکے آئے۔ نانا نے بھی ہجرت کی، نواسے نے بھی ہجرت کی۔ نانا کی بھی ہجرت ہے، نواسے کی بھی ہجرت ہے۔ ایک ہجرت رسول نے کی، ایک ہجرت حسین نے کی۔ نانا کی ہجرت اللہ کے گھر سے تھی، نواسے کی ہجرت رسول اللہ کے گھر سے تھی۔ نانا نانا اللہ کے گھر سے چلا، شہر مدینہ شہر رسول ہے، مدینے آیا۔ نواسے نے مدینہ چھوڑا، مدینے سے چلا، مکے آیا، کہ مکے سے چلا کربلا آیا۔ وہ حسین کی ہجرت ہے۔ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام اس حسین پر جنہوں نے دین کو بچایا، جنہوں نے اسلام کو بچایا، جنہوں نے قرآن کو بچایا، جنہوں نے شریعت کو بچایا، جنہوں نے 1,24,000 کو بچایا، پورا دین بچایا۔ غدیر میں یہی تو کہا گیا تھا نا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ علی کے اعلان کے بعد، ولایت کے اعلان کے بعد دین کامل ہوا تھا۔ علی کے اعلان ولایت کے بعد دین کامل ہوا تھا۔ عزیزان گرامی، وقت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، جلدی سے غروب سے پہلے بات تمام ہو جائے، اس لیے کہ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں بس جلدی دو چار باتیں عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ آج آوازیں آتی ہیں، آج صدائیں آتی ہیں، اپنی صفوں سے بھی آوازیں آتی ہیں،
اور غیر تو کہتے ہی رہتے ہیں، غیر تو کہتے ہی رہتے ہیں، یعنی ایک معاملہ ایسا ہے، کچھ علی کا معاملہ، حسین کا معاملہ، کہ جہاں کچھ اپنے بھی غیروں کے ہم آواز ہو جاتے ہیں۔ غیروں کے ہم آواز ہو جاتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ مجلس میں قصیدے خوانیوں میں کیا پڑھا جائے؟ مجلس میں فضائل پڑھے جاتے ہیں، مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ قصیدے خوانیوں میں کیا ہے؟ قصیدے خوانیوں میں شعراء نظم کرتے ہیں، فضائل نظم کرتے ہیں، مدح کے اشعار کہتے ہیں۔ یہ دو مہینے خاص طور سے رجب اور شعبان کا مہینے، یہ دونوں اس میں بہت کثرت سے محفلیں ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں، اور اس کے بعد اگلا مہینہ جو آ رہا ہے شعبان کا مہینہ، اس میں بہت کثرت سے محفلیں ہوتی ہیں۔ شعراء مدح اہل بیت کرتے ہیں، خطبہ اور ذاکرین فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں۔ جب ذاکر منبر پر آیا اور اس نے فضائل بیان کیے، جب شاعر آیا اور شاعر نے مدح اہل بیت کی اور قصیدہ پڑھا، تو شاعر کے کلام پر اعتراض، ذاکر کی مجلس پر اعتراض۔ سنیے گا، ذاکر کی مجلس پر اعتراض۔ ان کا کہ صاحب کچھ تبلیغی باتیں ہونا چاہیے ہیں، کچھ تبلیغ ہونا چاہیے ہے۔ اچھا، یہ تو آواز ہماری صفوں سے آتی ہے کہ کچھ تبلیغی باتیں بھی ہوں، کچھ تبلیغی اشعار بھی نظم کیے جائیں، کچھ منبروں سے تبلیغ بھی کی جائے، اور غیروں کے یہاں باقاعدہ تبلیغی جماعتیں گھومتی بھی نظر آتی ہیں۔ سنیے گا، تبلیغی جماعتیں گھومتی بھی نظر آتی ہیں، گلیوں گلیوں محلوں محلوں گھوم رہے ہیں۔ اب میں کیا کہوں آپ سے، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں ان کے لباس کو، کہ اونچے اونچے پیجامے، لمبے لمبے کرتے، چہرے پر گھناؤنی داڑھیاں، بالکل نہروان والی صورتیں نظر آتی ہیں۔ تبلیغ کا کام کس کا ہے؟ بھئی تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ اللہ کے بارے میں بتائیں، رسول اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، قرآن کے بارے میں، یہی تو سب مطلب ان کے لحاظ سے یہی تو سب باتیں ہیں نا۔ تو اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، واجب اور حرام کے بارے میں وہی تو بتائے گا نا کہ جو اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، در اہل بیت چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے، دھوبی کا کام کپڑے دھونا ہے، پتہ چلا وہ بھی تبلیغ پر جا رہا ہے۔ میں سرے منبر آپ سے کہہ رہا ہوں، میں سرے منبر عرض کر رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ میرے یہاں ایک دھوبی تھا، کپڑے دھوتا تھا، نہیں آیا ہفتہ 10 دن۔ اس سے پوچھا بھئی اتنے لمبے دن کپڑے دھوتے ہو، تم کہاں چلے گئے، کیوں نہیں آئے؟ کہا بھیا آپ کو معلوم نہیں، ہم ذرا تبلیغ پر گئے ہوئے تھے۔ صحیح پروننسیشن بھی نہیں کرنا آتا، تبلیغ زبان سے نکل نہیں رہا ہے، تبلیغ کہہ رہے ہیں، تبلیغ کہہ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا جو عداوت حیدر کرار میں ہو وہ تبلیغ نہیں، تبلیغ ہوتی ہے۔
لیکن اگر آپ قرآن میں تبلیغ تلاش کیجئے، قرآن میں ڈھونڈیے، اس لیے کہ بھئی قرآن وہ ہے کہ جو ہر جگہ ایکسپٹیبل ہے۔ تاریخ میں تو اختلاف ہے، حدیثوں میں بھی اختلاف ہو جائے گا کہ آپ والی ہیں کہ ہماری والی ہیں، مگر الحمدللہ قرآن تو ایک ہی ہے۔ قرآن سے پوچھا کہ قرآن تو تبلیغ کے بارے میں بتا، تبلیغ کیا ہے، کسے کہتے ہیں تبلیغ؟ کیا نماز کے بارے میں بتانا تبلیغ ہے؟ کیا روزے کے بارے میں بتانا تبلیغ ہے؟ کیا حج و خمس و زکوٰۃ کے بارے میں بتانا تبلیغ ہے؟ کیا اطاعت والدین کے بارے میں بتانا تبلیغ ہے؟ کیا پڑوسی کے حقوق بتانا تبلیغ ہے؟ کیا واجبات و محرمات کے بارے میں بتانا تبلیغ ہے؟ تو قرآن بولا اور رسول کو مخاطب کر کے بولا، کسی کو منہ نہیں لگاتا قرآن ہما شما کو۔ رسول کو مخاطب کیا، یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے رسول آپ تبلیغ کر دیجئے اس بات کی جسے آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے، جو آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے آپ اس کی تبلیغ کیجئے۔ ہم یہ سوچے کہ رسول اللہ مصلی بچھا کے نماز پڑھیں گے، کوئی بات بتائیں گے، کوئی مسئلہ بیان کریں گے، کسی چیز کے بارے میں حکم دیں گے، کوئی بتائیں گے۔ تو رسول اللہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے مصلی نہیں بچھایا، منبر بنوایا، منبر بنوایا، کہا منبر بناؤ، منبر پر تشریف لے گئے۔ اب منبر پر رسول پہنچے، ہم سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑی عبادت جو نماز ہے اس کی عظمت کے بارے میں بتائیں، سب سے بڑی عبادت روزہ اس کی عظمت کے بارے میں تقریر فرمائیں، حج کی عظمت کے بارے میں بتائیں، یا سرکار رسالت اور کچھ فرمائیں۔ نہ رسول نے نماز کے بارے میں بتایا، نہ روزے کے بارے میں بتایا، نہ حج کے بارے میں بتایا، نہ اطاعت والدین کے بارے میں بتایا، نہ خمس و زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، نہ واجب و حرام کے بارے میں بتایا۔ جب منبر پر آئے تو فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ جب آیت آئی اور رسول نے اعلان کیا کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، تو جبرائیل آیت لے کے آئے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ اصل تبلیغ علی علی ہے۔ ان کا تبلیغ ہونا چاہیے، تبلیغی باتیں بتائی جائیں، تبلیغی تقریریں ہوں، تبلیغی اشعار نظم کیے جائیں۔ اب یہ تبلیغ اللہ اور رسول والی تو ہے نہیں، یہ تبلیغ قرآن والی تو ہے نہیں، یہ تبلیغ اسلام والی تو ہے نہیں۔ تو ہم نے تلاش کرنا شروع کیا
کہ جب اللہ والی نہیں ہے، رسول والی نہیں ہے، قرآن والی نہیں ہے، اسلام والی نہیں ہے، تو بھیا تبلیغ ہو تو رہی ہے، پھر یہ کس کی تبلیغ ہے؟ پتہ چلا کہ یہ اللہ رسول والی نہیں ہے، ملا والی ہے، یہ ملا والی ہے۔ تو ہمیں نہ ملا والا اسلام چاہیے ہے، نہ ملا والی تبلیغ چاہیے ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ ہمیں ملا والا دین چاہیے ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے یہ بھی آوازیں آتی ہیں کہ اسلام میں علی کی ضرورت ہی کیا ہے، اسلام میں مذہب میں علی کی ضرورت ہی کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ یعنی مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی نے احسان کیا ہے تو اس کا احسان کا بدلہ احسان سے اتارو، لیکن اگر نہیں اتار سکتے تو محسن کے احسان کو یاد رکھو۔ ان کا کہ علی کی اسلام میں ضرورت کیا ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ علی کی اسلام میں ضرورت کیا ہے؟ ہم اس کے بارے میں واللہ کچھ نہیں جانتے کہ علی کی اسلام میں ضرورت کیا ہے، اس لیے کہ نہ ہمارا دین ہے، نہ ہمارا مذہب ہے، نہ ہم بھیجنے والے ہیں، نہ ہم لانے والے ہیں۔ سنیے گا، نہ ہم بھیجنے والے، نہ ہم لانے والے، نہ ہمارا مذہب، نہ ہمارا دین، مگر ملا کی آواز آ رہی ہے کہ علی کی اسلام میں ضرورت کیا ہے۔ بے شک آج تو اسلام ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے، آج مذہب ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے۔ وہ جو رسول لے کے آئے، جس کو اللہ نے بھیجا، محمد عربی نے پہنچایا، وہ مذہب ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے۔ آواز آتی ہے کہ علی کی اسلام میں ضرورت کیا ہے؟ ہم نے کہا بے شک علی کی اسلام میں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسلام جو ابو بکر بغدادی اور ملا عمر کا ہے، ابو بکر بغدادی اور ملا عمر اور طالبان والے اسلام میں علی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اور رسول والے اسلام میں علی کی ضرورت ہے۔ جس نے بھیجا وہ خالق ہے، اللہ ہے، جو لے کے آیا وہ محمد عربی ہے، اس میں علی کی ضرورت ہے۔ بس ایک سیکنڈ کے اندر سن لیجئے، ہمارا شہر ہے، آپ لکھنؤ والے ہیں، ہمارے لکھنؤ میں نہر بہ رہی ہے جس کا نام ہے گومتی، بچہ اس سے واقف ہے۔ جب دریا بہتا ہے تو دریا کے دو اینڈ ہیں، دو کنارے ہیں، ایک دایاں کنارہ ایک بایاں کنارہ، ایک دایاں کنارہ ایک بایاں کنارہ۔ گومتی میں بھی آپ جا کے دیکھ لیجئے، گنگا پر بھی جا کے دیکھ لیجئے، گھاگرا میں بھی جا کے دیکھ لیجئے، یمنا میں بھی جا کے دیکھ لیجئے، جس نہر کو دل چاہے جا کے دیکھ لیجئے، دو کنارے ملیں گے، دایاں کنارہ بایاں کنارہ۔ ویسے ہی اسلام بھی ایک پاک و پاکیزہ نہر کی طریقے سے ہے۔ پاک و پاکیزہ نہر کی طریقے سے ہے، جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خون بھی ہے، قرآن بھی ہے، احادیث بھی ہے، کعبہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، جنت بھی ہے، کوثر بھی ہے، آخرت بھی ہے، قرآن بھی ہے، سب کچھ ہے۔ مگر اس کے دو کنارے ہیں، ایک دایاں کنارہ ایک بایاں کنارہ۔ جو کچھ بھی اسلامی فریم ورک کے اندر ہے، میرے جملوں کو پھر سے سنیے گا،
جو کچھ بھی اسلامی فریم ورک کے اندر ہے وہ اسلام ہے، اور وہ 23 برس کا اسلام ہے جس کا آغاز دعوت عشیرہ سے ہوا اور مکمل میدان غدیر میں ہوا۔ یہاں سے شروع ہوا، یہ کنارہ ہے جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور وہ اینڈ ہے، وہ کنارہ جہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ اب اسلام میں علی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ وقت نہیں ہے جو ایک ایک چیز کو چھان کے بتاؤں، ایک ایک چیز کو چھان کے بتانے کا وقت نہیں ہے۔ بس جلدی سے دونوں کناروں پر آپ دیکھ لیجئے۔ دعوت عشیرہ پہلا کنارہ، دعوت عشیرہ میں ہم نے دیکھا کہ 3 دن رسول نے دعوت کی، 3 دن رسول اللہ کے بارے میں بتاتے رہے، اپنے بارے میں فرماتے رہے، اپنا مددگار مانگتے رہے، مشکل کشا مانگتے رہے، کوئی کھڑا نہ ہوا، کسی نے لبیک نہ کہا، کسی نے آواز پر آواز نہ دی۔ صرف ایک کمسن شہزادے نے کھڑے ہو کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک کمسن شہزادہ تھا جس نے کھڑے ہو کے کہا۔ آپ پہچان کے بتائیے وہ شہزادہ ہے کون؟ وہ 10 برس کا بچہ، اس کا نام کیا ہے؟ تاریخ سے پوچھئے اس بچے کا نام کیا ہے، تو تاریخ آپ کو نام بتائے گی۔ اس بچے کا نام علی مرتضیٰ حیدر کرار۔ صحابی، فدائی، پیروکار، اسلام کے بڑے ہمدرد، بڑے چاہنے والے، بڑے ایسے بڑے ویسے، کہیں کسی کا پتہ نہیں ہے۔ رسول کی آواز گونج رہی ہے، سوائے علی نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہے ایک کنارہ۔ وہ دوسرا کنارہ جہاں غدیر کا میدان میں کہہ دیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام نہ دیا۔ رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی کو مولا بنایا، دین مکمل ہوا، دین کامل ہوا۔ تو اب بتائیے کہ اسلام میں علی کی ضرورت ہے کہ علی کی ضرورت نہیں ہے؟ اچھا، اگر آپ مصلحتاً کس کے نہیں کہنا چاہتے تو چپکے سے بتا دیجئے، کان میں آ کے بتا دیجئے۔ اس لیے اگر سرکار رسالت اپنے چچا سے کان میں کہہ سکتے ہیں کلمہ پڑھ لیجئے، علی کی اسلام میں ضرورت ہے کہ علی کی اسلام میں ضرورت نہیں ہے؟ بھیا ذرا سا کان کھول کے سن لو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ لو۔ دعوت عشیرہ میں اگر علی نہ ہو تو اسلام 2 قدم آگے نہ بڑھ پائے، میدان غدیر میں علی نہ ہو دین مکمل نہ ہو پائے۔
آج اسلام کے بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں، کعبے کی چابی ان کے پاس ہے، اپنے کو مذہب کا مائی باپ سمجھتے ہیں۔ وہ تو ایک حادثاتی واقعہ تھا کہ جو حکومت چرواہوں کے خاندان کو مل گئی۔ جو آج سعودی میں حکومت کر رہے ہیں، ذرا ان کا خاندان دیکھیے، تاریخ پڑھیے۔ بدو تھے، صحرا میں اونٹ چرایا کرتے تھے۔ ہسٹوریکل واقعہ ہے، تاریخ جاننے والے جانتے ہیں۔ تو تاریخ جاننے والے اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ تو ان کے ہاتھ میں آ گئی، مگر اپنے کو اسلام کا بہت بڑا ٹھیکیدار، مذہب جو کچھ بھی ہے وہ بس ان کی اجارہ داری ہے، اور اس کے بعد کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ نہ رسول ہیں نہ آل رسول ہیں، جو کچھ بھی ہیں وہ یہی ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ کو بھی یہ مصلحتاً اور سیاستاً مانتے ہیں، ورنہ اگر مصلحتاً اور سیاستاً نہ مانتے، دل سے مانتے، تو کبھی سلام رسول کو بدعت نہ کہتے، کبھی میلاد کو حرام نہ کہتے۔ میلاد بھی حرام، غلط ہے، بدعت ہے۔ رسول کو سلام کرنا بھی بدعت ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا بھی بدعت ہے۔ یعنی کیسے بدعتی ہیں جن کو ہر چیز بدعت نظر آتی ہے، کیسے بدعتی ہیں۔ ادھر یا رسول اللہ کہنا بدعت نظر آتا ہے، ادھر یا علی کہنا شرک نظر آتا ہے، کہ یا علی نہ کہیے، یا علی نہ کہیے، ہم تو مر جائیں گے مگر یا علی کہتے رہیں گے، یا حسین کہتے رہیں گے۔ اس لیے کہ اس کا فیصلہ تو دیکھیے یہاں نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ یہاں نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ قبر میں ہوگا، اس کا فیصلہ قبر میں ہوگا، کہ ہماری قبر میں علی آئیں گے، آپ کی قبر میں اندھیرا رہے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، وقت تمام ہو گیا، سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا۔ آج 28ویں سفر ہے، آج 28 سفر کا دن تمام ہونے کے قریب ہے۔ رجب کی 28ویں سفر سید الشہداء۔ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ دن وہ ہیں کہ مدینہ نبی کا ویراں ہے، سفر میں شاہ ہیں، صغرا وطن میں گریا ہیں۔ بطول نکلی ہیں جنت سے خاک اڑانے کو، حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو۔ حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو۔ 26 رجب سن 60 ہجری سوال بیعت اٹھا، حسین بیعت کر دو، حسین بیعت کر دو۔ سوال بیعت ہوا، حسین نے انکار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھلا حسین بیعت کریں؟ طہارت نجاست کے ہاتھ پر بیعت کرے، نور ظلمت کے ہاتھ پر بیعت کرے، حق باطل کے ہاتھ پر بیعت کرے، آفتاب اندھیروں کے ہاتھ پر بیعت کرے، جنت کے سردار جہنمی کندے کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ استغفر اللہ۔ حسین انکار کر کے چلے، اور 27ویں رجب کل کا دن سامان سفر میں گزرا، سامان سفر درست کیا، اور آج 28ویں سفر حسین نے مدینہ چھوڑا۔
عزیزوں حسین پورے بھرے گھر کو لے کے چلے. انتہا یہ ہے کہ ننھی سکینہ بھی ساتھ ہیں, ننھا علی اصغر بھی ساتھ ہے, مگر آپ سنتے ہیں مجلسوں میں, مرثیے کے بندوں میں, کہ جناب فاطمہ صغرا حسین کی بیٹی, ان کو حسین نے مدینے میں چھوڑا, فاطمہ صغرا کو ساتھ نہیں لیا, فاطمہ صغرا کو مدینے ہی میں چھوڑ دیا. روایتوں میں ہے کہ بی بی کے بخار تھا, تب میں مبتلا تھیں, اس لیے امام حسین علیہ السلام نے بی بی کو وطن میں چھوڑ دیا. عزیزوں حسین امام ہیں, حسین زمین پر مشیت الہی کا نمائندہ ہے, حسین معصوم ہیں, حسین کی مرضی, حسین کی مصلحت حسین جانے, لیکن امام کے واسطے, معصوم کے واسطے یہ تو ایک بہت ہی معمولی سی چیز ہے کہ ایک بچی ہے جس کو بخار ہے اور اس بچی کو حسین گھر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اکیلی ہے بچی, اس کا باپ بھی جا رہا ہے, اس کی ماں بھی جا رہی ہیں, اس کے بہن بھائی بھی جا رہے ہیں, اس کا چچا بھی جا رہا ہے, اس کے بھائی بھی جا رہے ہیں, اس کے سارے گھر والے جا رہے ہیں, بس 2 ضعیفہ بیویاں ہیں جو گھر میں ہیں اور بقیہ گھر کا گھر خالی ہے. فاطمہ صغرا کو حسین نے گھر میں چھوڑ دیا. وجہ یہ بیان ہوئی کہ بچی کو بخار تھا, بچی تب میں مبتلا تھی. بے شک ضرور بچی کو بخار ہوگا, بچی تب میں مبتلا ہوگی, مگر میں نے تاریخ میں ایک واقعہ دیکھا, ایک بات لکھی بھی دیکھی, تو عزیزوں میرا دل تڑپ گیا, آنکھوں سے آنسو نہیں تھمے. آپ یقین مانیے جب بھی سوچتا ہوں بے اختیار آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں. جناب فاطمہ صغرا کے متعلق تاریخ میں یہ ہے کہ فاطمہ صغرا حسین کی بیٹی ہیں, علی اکبر حسین کے بیٹے ہیں, علی اکبر بیٹے ہیں, فاطمہ صغرا بیٹی ہیں. بیٹا شبیہ پیغمبر ہے, بیٹی شبیہ فاطمہ ہے. فاطمہ صغرا فاطمہ زہرا کی شبیہ ہیں. میں نے تاریخ میں تو نہیں دیکھا, میرے پاس حوالہ نہیں ہے, لیکن میرا دل کہتا ہے شاید تو کہیں یہ وجہ تو نہیں تھی کہ چونکہ فاطمہ صغرا فاطمہ زہرا کی شبیہ تھی, حسین کو معلوم تھا میری شہادت کے بعد سروں سے چادریں چھنے گی. میری شہادت کے بعد بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی. میں نہیں چاہتا کہ فاطمہ زہرا کی شبیہ یعنی فاطمہ بھی پڑھتا ہو. حسین آج 28ویں رجب نانا کی قبر پر گئے. نانا السلام علیکہ یا جدہ. اے نانا آپ پر میرا سلام, اے نانا آپ پر میرا سلام. میں آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی کا بیٹا, میں آپ کے دل کا ٹکڑا, میں آپ کے دل کے ٹکڑے کا ٹکڑا. مگر نانا آپ کی امت مجھے مدینے میں نہیں رہنے دے رہی ہے. نانا آپ کے مزار سے نہیں رہنے دیتی. اے نانا آپ کی امت آپ کا مزار چھڑوا رہی ہے. بھائی کے مزار پر آئے, اے بھیا میں جا رہا ہوں, خدا حافظ. اکیلا نہیں جا رہا ہوں, قاسم میرے ساتھ ہیں.
قاسم کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اے بھیا میں شام کو آپ کی لحد پر آتا تھا, 2 شمع روشن کرتا تھا, روشنی کرتا تھا, اجالا کرتا تھا, مگر بھیا اب میں چل دیا, خدا حافظ. بھیا الوداع, بھیا خدا حافظ. اور پھر تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین چڑھے اور تاریخ نے یہ منظر لکھا کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ تیزی سے دوڑتا ہوا اپنے ماں سے جا کے لپٹتا ہے, ویسے حسین تیزی سے چلے اور قبر فاطمہ پر اپنے کو گرا دیا. اماں حسین آیا ہے, اماں یہ حسین آیا ہے, اے اماں حسین جا رہا ہے, خدا حافظ. ہاں بلاؤ, میرا عباس دلاور ہے کدھر؟ وہ فدا ہے میرے بچے پہ, میں صدقے اس پر. شکم غیر سے گوہے پہ ہے میرا وہ پسر, شکم غیر سے گوہے پہ ہے وہ میرا وہ پسر. حسین فاطمہ زہرا کی قبر سے کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا نے پکارا, آواز دی, ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر؟ حسین فرما رہے ہیں کہ عباس کو مخاطب کر کے, اے بھیا عباس آؤ, اماں فاطمہ یاد کر رہی ہیں. اے بھیا اماں فاطمہ یاد کر رہی ہیں. فاطمہ نے قبر فاطمہ سے آواز آئی, اے عباس میرے حسین کا خیال رکھنا. حسین خدا حافظ. مدینہ اجڑ گیا, مدینے کی گلیاں ویران ہو گئیں. اے مدینے تجھے آباد کرنے والا جا رہا ہے. ناقے تیار ہوئے, محملیں اتاری گئیں, بیویاں سوار ہوئیں. تاریخ لکھتی ہے کہ عباس و علی اکبر ایک ایک بیوی کو سوار کر رہے تھے. بیت الشرف سے بیویاں برآمد ہو رہی تھیں, عباس و علی اکبر سوار کر رہے تھے. حسین ایک جگہ کرسی پر تشریف فرما تھے کہ ایک مرتبہ مورخ نے لکھا کہ بیت الشرف کا پردہ ہٹا اور ایک دراز قد بی بی سر سے پیر تک چادر سے لپٹی ہوئی باہر نکلی. ان کو دیکھنا تھا کہ حسین تعظیم کے واسطے کھڑے ہو گئے. آپ پہچانے کہ یہ کون ہیں؟ یہ مسند نشین فاطمہ زینب تھی جن کو حسین نے سوار کیا. ہائے بی بی مدینے سے حسین نے سوار کیا. ہائے جب کربلا سے چلی آئیں, سر پر چادر نہیں آئے, بازو بندھے ہوئے آئیں. سید سجاد اے بوبی اماں میں زانو خم کرتا ہوں آپ سوار.
Gracias.
مومنین، آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ وہی منظر ہے جب 28 رجب کو مدینے سے قافلے کی روانگی ہوئی اور کیسے مولا حسین نے اپنے اہل و عیال کو آراستہ کیا، ایک قافلہ بنا کے مولا حسین کس طرح سے مدینہ چھوڑتے ہوئے، مدینے کو الوداع کہتے ہوئے مولا حسین نے اپنی سواریوں کو آگے بڑھایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکھنؤ کی سرزمین کربلا دیان الدولہ، جسے امام حسین کا روضہ بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ عماریہ محملیں دیکھ رہے ہیں۔ منادی ندا کر رہا ہے کہ مدینہ رہنے قابل نہ رہا، اب اے مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، اب مدینہ چھوڑنا ہے۔ جس طرح سے مولا حسین نے مدینے کو گریہ وزاری کرتے ہوئے مزار رسول، مزار جناب سیدہ، مزار جناب حسین سے الوداع کہا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو محملیں دیکھ رہے ہیں آپ پیچھے، یہ خواتین جو آج پردہ نشین ہیں، یہ بی بی سیدہ کی بیٹیاں آج پردہ نشین عماریوں میں محملوں میں جا رہی ہیں۔ خدا حافظ، ان کو خدا حافظ کہتے ہوئے تمام لوگ جو جمع ہیں اسی طرح مدینے میں جمع تھے اور مولا حسین کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا قافلہ جو آپ کو اس منظر کشی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، کیسے مولا حسین کہ وہ دردناک منظر ہے یہ کہ جب مدینہ اجڑ رہا تھا، کہ مدینہ اب جو جس لیے مدینہ سجا تھا، جو رسول ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آ کے مدینے کو بنایا تھا، مدینے کو سجایا تھا، اور مدینے میں ان کے کس طرح سے نواسے اور ان کے سارے لوگوں نے اپنے کو اندر کیا تھا۔ آپ دیکھیے خواتین اور مرد حضرات اس منظر کو دیکھ کے گریہ وزاری بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس منظر کے ذریعے ان کو مدینے کا وہ منظر بھی یاد آ رہا ہے۔ اس منظر کشی سے لوگوں کے دل آسود ہے، لوگ کس طرح سے اپنے دلوں کو سنبھالے ہوئے ہیں کہ مولا حسین نہ جائیے، مولا حسین مدینہ آپ کا ہے، آپ کے نانا کا ہے، لیکن اب جو مدینہ میں رہنے نہیں دی امت، اب یہ بھی دیکھیے کہ جب انسان اپنا وطن چھوڑتا ہے اور اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اب اس وطن میں لوٹے گا یا نہیں لوٹ پائے گا، حسرت بھری نگاہوں سے مولا حسین مدینہ کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ اب ان لوگوں کے سامنے دوبارہ آ سکیں گے نہیں۔ وہ شہر جہاں بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی کے بعد اس بزرگ کے عالم میں مولا حسین نے مدینے کو سنبھالے رکھا، اپنے بابا کے ساتھ، اپنے نانا کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ مدینے میں رہے اور مدینے کی سرزمین کے اوپر اپنے آپ کو کس طرح کے رہے۔ چونکہ اذان کا وقت ہو چکا ہے تو لوگوں کو ایک وقفہ ملا ہے، منظر کشی روک دی گئی ہے، لیکن زیارتیں آپ دیکھیں، یہ ذوالجناح بھی برآمد ہوا ہے، لوگ زیارتیں کر رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں، یہی سوچ کے کہ مولا حسین کا ذوالجناح ہے، مولا حسین اس پہ سوار ہو کے کس طرح سے آگے بڑھے تھے۔ یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو تابوت ہے، جو جھولا ہے، معاف کیجیے گا، کیسے اس میں اس گہوارے میں 17 دن کے علی اصغر اتوار کیا تھا۔ یہ تبرکات ہیں جو ہماری روح کو گلتر کرتے ہیں، ہمارے دل کو پورا افسوس کرتے ہیں، اور دل کو سنبھالنے کا مقام ہے۔ لوگ
دل سنبھالے ہوئے اس جلوس کو، اس مختصر سے جلوس کو، اس چھوٹے سے کنبے کو مدینے سے روانہ ہوتے دیکھ رہے ہیں. اور یہ منظر اسی طرح جب مدینے کی سرزمین میں، مدینے کی میں اراسوس ہو گیا، لوگوں کی آنکھیں نم اور وہیں لوگ بیٹھے رہ گئے. اب آپ مولانا سے کریں گے آگے جناب، یہ منظر کشی بول دیں. جی بسم اللہ. آج 28ویں رجب ہے. آج ہی کے دن امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج امام حسین علیہ السلام کے سفر کی تاریخ ہے اور امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکے کا سفر آج اختیار کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے مکے کا سفر کیوں کیا اور مکے سے کربلا کا سفر کیوں کیا؟ یزید امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگ رہا تھا. بیعت بنا ہے بے سے. بے کہتے ہیں بیچنے کو. یزید کہہ رہا تھا کہ حسین تم اپنے کو ہمارے ہاتھ پہ بیچ دو. یعنی امام حسین کا ہاتھ حق کا ہاتھ تھا. امام حسین کا ہاتھ نور کا ہاتھ تھا. امام حسین کا ہاتھ عصمت کا ہاتھ تھا. امام حسین کا ہاتھ نبوتوں کا ہاتھ تھا. یزید کا ہاتھ ظلمت کا ہاتھ تھا. یزید کا ہاتھ تاریکی کا ہاتھ تھا. یزید کا ہاتھ ابو جہل و ابو لہب و شداد و ابو سفیان کا ہاتھ تھا. لہذا وہ چاہتا تھا کہ یہ دونوں ہاتھ مل جائیں تاکہ زمانہ فرق نہ کر سکے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے آج 28ویں رجب کو باطل کے سامنے کھڑے ہو کے انکار بیعت کیا 26 رجب کو، اور 28 رجب کو مدینہ چھوڑا. اور مدینہ چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام نے یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ دیکھو اگر تم تعداد میں کم ہو اور تمہارے سامنے لاکھوں ہو تو تم اپنے کو تول لو کہ تم حق پر ہو کہ باطل پر ہو، سچ پر ہو کہ جھوٹ پر ہو. جب تم اپنے کو تول لو اس کے بعد تم کھڑے ہو، اور جب تم کھڑے ہوگے تو زمانہ دیکھے گا جو لاکھوں ہوں گے ان پر لعنت ہو رہی ہوگی، جو سینکڑوں بھی نہیں ہوں گے وہ صدیوں پر بھاری ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں آج سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی، 1400 سال سے زیادہ کا وفقہ گزرنے کے بعد بھی آج لاکھوں کی تعداد میں یہاں لوگ جمع ہیں. لکھنؤ میں کربلا دینت الدولہ میں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ آ کے حسین ابن علی کو الوداع کہہ رہے ہیں کہ حسین خدا حافظ، اے حسین خدا حافظ. ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پر میں قربا اس پر، شکم غیر سے گو ہے وہ میرا ہے پسر. دی صدا شہ نے ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مدار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. پھر فاطمہ عباس سے کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا. لہذا آج کا پیغام، آج کا میسج، سب سے بڑا میسج 28ویں رجب کا میسج یہ ہے کہ کبھی ظلم کے سامنے جھکنا نہیں، بلکہ جب حق و باطل کا مقابلہ ہو تو امام حسین علیہ السلام نے یہ میسج دیا ہے کہ حق کا ساتھ دینا اور بڑی سے بڑی باطل طاقتوں سے ٹکرا جانا. یہی 28ویں رجب کا میسج ہے، یہی امام حسین علیہ السلام کا میسج ہے، یہی کربلا کا میسج ہے، اور یہی کربلا کے ان 72 پیاسوں کا میسج ہے جو امام حسین علیہ السلام کے قدموں سے اس طریقے سے لپٹے ہوئے تھے کہ صدیاں گزر گئی. علی اصغر بھی آج 6 مہینے کے ہیں، صدیاں گزر گئی. علی اکبر بھی 18 برس کا سن ہے، جیسے سب کچھ وہیں پر رک گیا ہو. بہت بہت شکریہ. میں آپ تمام چینلز کا، خاص طور سے تمام مومنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بس روانگی ہے، انشاءاللہ دعا کیجئے، بس دعا کیجئے اگر طلب ہو گئی. آپ نے دیکھا مولانا یوسف عباس صاحب نے
اپنی تقریر کے ذریعے ایک مختصر سی تقریر میں سب کچھ بیان کر دیا انہوں نے، اور یہ ہمارے لیے ایک کافی بات ہے کہ یہ میسج آج چینلز کے ذریعے بھی دنیا بھر میں پہنچ رہا ہے، اور دنیا یہ منظر کو دیکھ رہی ہے اور دنیا سمجھ رہی ہے کیا ہے۔ مومنین کرام، اب ہم لوگوں کو اجازت دیجیے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس کربلا کے منظر، مدینے کے منظر کشی کو آپ نے دیکھا جو سفر کربلا سے روانہ ہوا۔ اور کسی کو بلوا رہے ہیں؟ اور کو نہیں، ارے وہ ہے نا ارے وہ کھڑے تھے جامع باز کے بھائی ہیں نا، وہاں جاؤ، ان کو لیا ہم بلاتے، تم وہاں جاؤ، تم بلا ان کے بھائی ہیں جب رجب کی مناسبت سے بھی 2 منٹ بولنا، اپنا پیغام پہنچا دیا عوام نے۔ شروع کریں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 رجب المرجب ہے۔ آج کے دن سفر امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکے کی طرف اور مکے سے کربلا معلیٰ کی طرف۔ امام حسین علیہ السلام سے جب یزید ملعون کی بیعت لینے کے لیے کہا گیا تو امام علیہ السلام نے بیعت یزید سے انکار کیا، اور امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا اس فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام سے پوری دنیا کو یہ پیغام ملتا ہے کہ چاہے گھر لٹ جائے، چاہے کنبہ برباد ہو جائے، چاہے نانا کا عزیز وطن مدینۃ الرسول جو ہے وہ چھوڑنا پڑے، مگر باطل کی بیعت جو ہے وہ کسی بھی عنوان سے قبول نہیں کی جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام سے ایک چیز کے اوپر سے اور پردہ اٹھتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے فلاں کی بیعت کر لی تھی، تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے یہ بالکل واضح اور ظاہر کر دیا، نہ جس کے بیٹے نے بیعت کی تو اس کا باپ نے بھی جو ہے کبھی کسی ظالم اور فاجر اور فاسق اور غاصب کی بیعت نہیں کی، نہ امیر المؤمنین نے کسی کی بیعت کی، نہ امام حسین علیہ السلام نے کسی فاسق اور فاجر کے بیعت کری، اور آنے والی نسلوں تک یہ پیغام دیا کہ مر جاؤ، مٹ جاؤ، گھر بار لٹ جائے، مگر کسی بھی فاسق اور فاجر کی جو ہے وہ کبھی بیعت نہ کرنا، نہ کسی کے تحت فشار آنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا عباس صاحب سے، آپ نے ان کے ذریعے پیغام کو سنا۔ ہماری ملت کے مولانا جعفر عباس صاحب سے آج 28 رجب کی مناسبت سے 28 رجب سن 60 ہجری کو سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، لیکن سوال اس بات کا ہے کہ امام حسین اسلام نواز رسول
علی و فاطمہ کے بیٹے کو مدینہ کیوں چھوڑنا پڑا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ یزید جب تخت حکومت پر آیا ہے تو وہ چاہتا تھا کہ حلال محمدی کو حرام کر دیں اور حرام محمدی کو حلال کر دیں اور اسلام کے نام پر ایک نیا دین پیش کریں کہ جس کے اندر رسول کی مخالفت ہو، قرآن کے خلاف قوانین ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میرے نانا کے دین کو خراب کیا جا رہا ہے اور حلال محمدی کو حرام اور حرام محمدی کو حلال کیا جا رہا ہے، تو امام حسین نے یہ عزم کیا کہ نانا آپ کی محنتوں کو ہم برباد نہیں ہونے دیں گے اور آپ کی محنتوں پہ پانی نہیں پھرنے دیں گے۔ حلال محمدی کو صبح قیامت تک حلال رکھا جائے گا اور حرام محمدی کو صبح قیامت تک حرام رکھا جائے گا۔ امام حسین یہ عزم لے کر مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے اور مکے سے پھر کربلا کی طرف روانہ ہوئے، اور امام حسین کی یہ ہجرت جو امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے کی تھی، اگر امام حسین نہ کرتے تو اسلام نام پر ایک کلنک ہوتا اور اسلام کے نام پر جوا، شراب، زنا جائز ہو رہا ہوتا اور ظلم و جور ساری دنیا میں پھیلا ہوتا۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا یہ صدقہ ہے، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا یہ فیض ہے کہ آج اسلام اسی طرح سے ہے کہ جیسے ابھی کسی چمن کا پھول کھلا ہو، حلال محمدی حلال ہے، حرام محمدی حرام ہے۔ پڑھ دینا، کہہ دینا یہ آسان ہے، لیکن عزیزان گرامی، امام حسین کی قربانی جو ہے بہت سخت مرحلہ تھا، جس میں بھوک تھی، پیاس تھی، جس کے اندر مظالم تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے سب کو برداشت کیا اور برداشت کر کے اسلام کو زندگی دی۔ آج ہر مسلمان کا فریضہ بنتا ہے کہ جب وہ اپنے کو مسلمان کہے تو امام حسین علیہ السلام کو سلام کرے، اس لیے کہ امام حسین کی قربانی تھی کہ آج ہم اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ آج مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، ماہ مبارک رمضان میں لوگ روزے رکھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ سلام ہو اس حسین پر جس نے دین کو بچایا، سلام ہو اس حسین پر جس نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تو اسلام کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ اب اسلام کے پرچم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا ہے۔ مولانا مرزا جعفر عباس صاحب سے جنہوں نے اپنی تاثرات بیان کی اور 28 رجب کی مناسبت سے انہوں نے جو پیغام، جو مقصد حسین تھا، ان لوگوں کو بتایا۔ بلا اب آج آپ نے آج کی مجلس دیکھی تھی اور جس طرح سے مجلس کی مناسبت تھی، ہم کوشش کریں گے کہ ان کو مومنین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجمع تو اس وقت چھٹ رہا ہے، سب اپنے دلا پیدا کریں، لیکن امام حسین نے یہ طے کر لیا کہ نانا کے دین کو ہم بدلنے نہیں دیں گے۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ دیکھیے آج 28 رجب سفر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی تاریخ ہے۔ آج ہی کے دن رسول عربی کے نواسے علی اور فاطمہ کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام نے
اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا، اور یہ امام حسین علیہ السلام کا ایک آفاقی پیغام ہے، جو پیغام تمام حریت پسند انسانوں کے واسطے ہے، اور صبح قیامت تک آنے والے ہر اس انصاف پسند انسان کے لیے ہے کہ جو حق اور انصاف کو پسند کرتا ہے، کہ دیکھو تمہارے سامنے کتنی بڑی سے بڑی طاقت کیوں نہ ہو، اگر تم حق کے راستے پر ہو تو تم اس طاقت سے ٹکرا جانا، طاقت چور چور ہو جائے گی، طاقت کا کچھ ادا پتہ نہیں رہے گا۔ یزید اپنے زمانے کی بہت بڑی طاقت تھا، اپنے پاس بہت بڑی حکومت رکھتا تھا، اس کے پاس بہت بڑی سلطنت تھی، دولت تھی، حکومت تھی، لشکر تھا، مورخ تھے، قلم تھے، بہت بڑی طاقت کا نام تھا یزید۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس حکومت نہیں تھی، حسین کے پاس ولایت تھی، حسین کے پاس امامت تھی، حسین کے پاس اللہ کا بھیجا ہوا اور رسول کا لایا ہوا دین تھا۔ جب سوال بیعت ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا، کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید جو پورے معاشرے سے بیعت لے چکا تھا، آپ غور فرمائیے، پورے معاشرے سے بیعت لے چکا تھا، اکیلے حسین نے بیعت نہیں کی تھی۔ آپ کو اس کی وجہ معلوم ہے کیا ہے کہ حسین پر اصرار کیوں تھا؟ اس لیے کہ یزید بھی اس نقطے کو جانتا تھا کہ پوری امت مسلمہ ایک طرف ہیں، حسین ایک طرف ہیں، اس لیے کہ حسین ہی وہ ہیں کہ جن کا ہاتھ اپنا اکیلا ہاتھ نہیں ہے، یہ آدم کا ہاتھ بھی ہے، نوح کا ہاتھ بھی ہے، ابراہیم کا ہاتھ بھی ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کا ہاتھ بھی ہے، محمد کا ہاتھ بھی ہے، علی کا ہاتھ بھی ہے، حسن کا ہاتھ بھی ہے۔ اگر حسین نے بیعت کر لی گویا 1,24,000 نے بیعت کر لی، حسین نے بیعت کر لی تو علی نے بیعت کر لی، حسن نے بیعت کر لی۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام پر دباؤ تھا کہ حسین آپ بیعت کر لیجئے۔ حسین نے انکار بیعت کیا، اور وہ یزید جو حسین سے بیعت مانگ رہا تھا، وہ یزید جس کے پاس حکومت تھی، جس کے پاس تخت و تاج تھا، جس کے پاس سلطنت تھی، آج 1400 برس گزر گئے، یزید کا آتا پتہ نہیں ہے، حکومت ختم ہو گئی ہے، دولت لٹ چکی ہے، لیکن حسین ابن علی جو کل کربلا کے میدان میں اکیلے تھے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، آج گھر گھر حسین کا عزاخانہ ہے، دنیا بھر میں نام حسین لیا جا رہا ہے، حسین کا نام ہے، حسین کی عزا ہے، حسین کا ذکر ہے، حسین کا ماتم ہے، صدائے یا حسین ہے، ظالم مٹ جاتا ہے، مظلوم باقی رہ جاتا ہے، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، آفتاب روشن رہتے ہیں، ظلمت مٹ جاتی ہے، نور باقی رہتا ہے۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام پر لاکھوں درود و کروڑوں سلام، جنہوں نے ہجرت کر کے اپنے نانا کے دین کو بچا لیا اور کربلا کے میدان میں اپنی عظیم قربانی دے دی۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب دیکھ رہی ہیں آپ کس طرح سے انجمن حسینی یہ قافلے کی جو آخری گوشہ ہے، جو اس منظر کشی کے بعد انجمن کو دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے سینہ تنی ماتم کرتے ہوئے انجمن شمشیر حیدری ہے۔ اس میں مومنین اکرام، ہم امید کرتے ہیں اور آپ سے دعا گو بھی ہیں کہ اس طرح کے جو بھی قومی پروگرام، خاص کر کے اہل بیت علیہ السلام اور تمام مومنین اکرام جو پروگرام ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، اس آپ کو اس کے ذریعے ساری آگاہی ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھا کہ تاریخ وار پروگرام جو پیش کیے جاتے ہیں اس کے بنسبت آپ سب کچھ دیکھ پاتے ہیں، اور قوم کی بیداری کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور آگے بھی امید ہے کہ آپ حوصلہ افزائی کریں گے۔ اس طرح سے ہمارے پروگرام کی نشریات کا خدا حافظ، السلام علیکم۔
عمران؟